وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورۃ المائدہ آیت نمبر 59۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل وان اکثرکم فاسقون۔ سابقہ آیت مبارکہ میں اہل کتاب نے اعتراض کیا تھا مسلمانوں کی نماز پر، مسلمانوں کی اذان پر، اور اس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ تو اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ اے پیغمبر آپ فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ، تمہیں ہماری اس کے علاوہ اور کون سی بات بری لگتی ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے، وما انزل الینا، اور اس کتاب پر ایمان لائے جو ہمارے طرف اتاری گئی، وما انزل من قبل، اور اس کتاب پر ایمان لائے جو اس سے پہلے اتاری گئی۔ تو اس کے علاوہ ہمارا گناہ کیا ہے، اس کے علاوہ ہمارا قصور کیا ہے؟ صرف اس لیے ہمیں برا بھلا کہا جا رہا ہے، اس لیے ہماری مخالفت کی جا رہی ہے کہ ہم قرآن پر ایمان لائے اور قرآن سے پہلی کتابوں پر ایمان لائے۔ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، اور حقیقت یہ ہے کہ تم میں سے اکثر فاسق ہیں۔ جیسے کہ کل بھی یہ بات گزری تھی کہ اکثر اہل کتاب منافقین ہی بنے یا کھلے کافر رہے، اسلام کے قریب نہیں آئے، اور اکثر جو مشرکین تھے، کفار تھے، وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ مدینہ طیبہ پر ہی آپ نظر ڈالیں تو اوس و خزرج، یہ دونوں قبائل جو مشرکین کے تھے وہ اسلام میں داخل ہو گئے، اور اہل کتاب کے وہاں 3 قبائل تھے یہود کے، ان تینوں میں سے چند گنتی کے افراد اسلام میں داخل ہوئے۔ تو ایک تو تم لوگ اسلام میں نہیں داخل ہو رہے، تمہاری اپنی کتابوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں ہیں، نشانیاں ہیں، علامتیں ہیں، پہچاننے کے باوجود تم لوگ مان نہیں رہے۔ دوسرا الٹا مذاق اڑاتے ہو احکامات کا، تو یہ ہے فسق۔ قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ، اے پیغمبر ان سے کہیے کیا میں تمہیں بتاؤں کہ جس بات کو تم برا سمجھ رہے ہو اس سے زیادہ برے انجام والے کون ہیں؟ یعنی کہ تم ہماری نماز پر، تم ہماری اذان کے اوپر اعتراضات کر رہے ہو اور اس کا مذاق اڑا رہے ہو، اور بقول تمہارے یا تمہارے گمان کے مطابق ہم لوگ غلط ہیں، تو چلو مان لیا تھوڑی دیر کے لیے، بالفرض والتقدیر ہم غلط ہیں، تو کیا تمہیں اس سے بھی بری چیز بتائیں، اس سے بھی پرلے درجے کی برائی بتائیں ہم؟ اور وہ کیا ہے کہ من لعنہ اللہ، جن پر اللہ نے لعنت کی، وغضب علیہ، اور ان پر اللہ غصے ہوئے، اللہ کا غضب نازل ہوا، وجعل منہم القردہ، ان میں سے کچھ کو اللہ نے بندر بنایا، والخنازیر، اور خنزیر بنایا، وعبد الطاغوت، اور وہ شیطان کے پجاری تھے۔ اب بتاؤ وہ برے ہیں یا ہم برے ہیں؟ ہم تو اللہ کو مان رہے ہیں، ہم تو اللہ کی مان رہے ہیں، اللہ کو اکیلا مان رہے ہیں، اور جیسے انہیں احکام نازل کیے ہیں قرآن کی شکل میں ان کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور تمہارے بقول، تمہارے گمان کے مطابق ہم لوگ برے ہیں۔ تو چلو تھوڑی دیر کے لیے مان لیا کہ ہم برے ہیں، تو پھر تمہیں موازنہ کر لو کہ وہ تمہارے وڈیرے یا تمہارے آباء و اجداد جن پر اللہ نے لعنت کی، جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، جن کو اللہ نے بندر خنزیر بنایا، وہ اصحاب السبت، وہ ہفتے کے دن والے، تو تم ذرا دیکھو کہ ان میں سے کون زیادہ برا ہے، تو تمہیں تو وہ اپنے آباء و اجداد برے نظر آئیں گے، اور تم خام خواہ ہمارے اوپر کیچڑ اچھال رہے۔ اولئک شر مکانا، یہ ہیں مرتبے کے اعتبار سے پرلے درجے کے شریر لوگ، برے لوگ، وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور سیدھے راستے سے بہت زیادہ ہٹے ہوئے، بہکے ہوئے۔ تو یہ تھے اصل میں تو برے، تمہیں ہم برے نظر آ رہے ہیں، حقیقت میں ہم برے نہیں ہیں۔ یہ اصل میں ایک انداز ہوتا ہے جیسے کہ آپ جب کسی جگہ کوئی بات ہو جائے، کوئی بندہ آپ کے اوپر بار بار اعتراض کر رہا ہو، حالانکہ آپ ٹھیک ہوں، تو آپ کہتے ہو کہ چلو مان لیا تھوڑی دیر کے لیے کہ میں غلط ہوں،
تو چلو پھر تم خود بتاؤ کہ اگر میں غلط ہوں تو پھر اس نے تو یہ کام کیا ہے تو پھر اس کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے۔ تو اصل میں اس سے یہ کہنا مقصود نہیں ہوتا کہ میں واقعتاً برا ہوں یا غلط ہوں یا میرا رویہ غلط ہے، بلکہ وہ اس کی آنکھیں کھولنا چاہ رہا ہوتا ہے یا اس کو خاموش کروانا چاہ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بالکل وہی قرآن نے انداز اختیار کیا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے کہ اگر ہم برے ہیں تو پھر ان کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے کہ ان لوگوں نے کیا کیا؟ اصل میں تو وہ برے ہیں جن لوگوں نے نافرمانی کی، ہم تو اللہ کی تابعداری کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔